بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی حکومت اور انسانوں کی حکومت۔ جہاں جرائم بڑھتے جا رہے ہیں وہاں ہمیں ایسے انسان بھی ملتے ہیں جو ہمیں یہ امید دلاتے ہیں کہ برائی کے ساتھ بھلائی اور اچھائی بھی اس وطن میں موجود ہے۔ ایک عظیم ماں کا بیٹا جس کی تربیت نے ایک بچی کی زندگی درندوں کے ہاتھوں سے بچا لی۔ وہ فوڈ پانڈا رائڈر راولپنڈی بیریا ٹاؤن فیز 7 سے گزر رہا تھا کہ اس کے کانوں میں ایک بچی کے رونے کی آواز آئی۔ جب اس نے رک کر دیکھا تو 2 لڑکے ایک بچی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے پاس ہتھیار بھی تھے۔ اس نے وہیں بائک روک کر شور مچانا شروع کر دیا۔ لڑکوں کی دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بشارت علی نے حاضر دماغی سے اور بہادری سے لوگ اکٹھے کر لیا اور اس بچی کو بچا لیا گیا۔ اس طرح کے بڑھتے ہوئے واقعات کو روکنے کے لیے قانون کا نفاذ ضروری ہے اور قانون نافذ کرنے والوں کو جذبات کی روح سے بلند ہو کر فیصلے کرنے ہوں گے، اور ہمارے پاس خدا کی کتاب اور وہ فیصلے جو اسلامی ریاست میں ہوئے تھے اب بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ اگر کوئی رہنمائی لینا چاہے تو رہنمائی مل جاتی ہے اگر نیتیں صاف ہوں تو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک معصوم بچی کو نہایت سفاکی سے شہید کر دیا۔ اس نے اس کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل ڈالا۔ جب بچی اپنی زندگی کی آخری لمحات میں تھی تو اس نے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ اس کے بعد اس یہودی کو گرفتار کیا گیا۔ اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق جس طرح اس نے ظلم کیا اسی طرح اس پر بھی وہی سزا نافذ کی گئی۔ چنانچہ اس کا سر بھی پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا گیا۔ یہ انتقام نہیں، عدل تھا۔ یہ جذبات کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ شریعت کا فیصلہ تھا۔ جب تک قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تب تک جرائم ہوتے چلے جائیں گے۔ انسانوں کا نافذ کردہ قانون حق کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہر ریاست، اگر وہ ہندوستان کی یا اسرائیل کی یا کسی اور جگہ کی، اس کا قانون اپنے مفاد کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور بے گناہ انسانوں کے ظلم کا نشانہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ قانون حق اور سچ پر مبنی ہونا چاہیے۔ حق اور سچ پر مبنی قانون وہی بنا سکتا ہے جس میں انسانی جذبات کی آمیزش نہ ہو، اور یہ صرف کائنات بنانے والے رب کا کام ہے جو اپنے مفاد کی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اگر اس کا قانون ہے کہ آگ میں انگلی ڈالنے سے انگلی جل جاتی ہے تو یہ قانون ہر انسان، امیر غریب، کالے گورے، سب پر لاگو ہوتا ہے۔ سورج ہر انسان کو برابر روشنی دیتا ہے۔ اگر انسان کے بس میں ہو تو غریب کی جھونپڑی میں سورج کی کرن نہ پہنچ پائے، لیکن یہ تو کائنات بنانے والے کا قانون ہے جو سب کے لیے یکساں ہے۔ ایک دفعہ ایک قاتل کا سر قلم کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلاد کو حکم دیا۔ اسی وقت اس قاتل کی بچی دوڑی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ان سے چمٹ گئی، اپنے باپ کی زندگی کی التجا کرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سینے سے لگا لیا اور آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ سب نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قاتل کو معاف کر دیں گے، لیکن یہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچی کو سینے سے لگایا اور جلاد کو ہاتھ سے سر قلم کرنے کا حکم دیا۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ رو رہی تھی اور انگلی اپنے رب کے حکم کی اطاعت کر رہی تھی۔ یہ تھا قانون جو جذبات کی روح میں نہیں بہتا۔ رب کے قانون میں جذبات کی گنجائش نہیں، اور اس کے نام پر حکومت قائم کرنے والے بھی جذبات کو ایک طرف رکھ کر اس رب کے حکم کے مطابق فیصلے دیتے ہیں، اور پھر اس وقت اللہ کی حکومت قائم ہوتی ہے۔